الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، گھر کے بھیدیوں نے سارا بھید کھول کے رکھ دیا ہے۔ نواز شریف نے کیوں تقریر کی تھی، فیٹ آف بل میں اپوزیشن کیوں اس کے خلاف تھی اور کیوں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتی ہے، کیوں پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزوں کا ایک ہی جو محور ہے وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ ویڈیو سنا رہا ہوں، یہ آپ سنیں، صرف 20-30 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ کیا انکشاف کیا گیا ہے سارے پلان کے بارے میں، لیکن یہ پہلے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ سن لیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں کوئی نیشنل کرائسس ہو جاتی ہے نا، نیشنل کرائسس مطلب ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی پرایا اسٹیٹ بنا دیتی ہے، سینکشنز لگا دیتی ہے، ہندوستان کے ساتھ جڑب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نیشنل کرائسس اگر آ گئی نا اس ملک کی، خدا نہ خواستہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اڑ جائے گا، عمران خان اڑ جائے گا، اور لوگ پھر کہیں گے کہ بلاؤ نواز شریف نے واپس، اور خود اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے پاس جائے گی کیونکہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو چلیے۔ اور کوئی نیشنل کرائسس کسی بھی قسم کا کھڑا ہو گیا، وہ نیشنل کرائسس کیا ہے؟ تیسرا، فرقہ وارانہ فسادات۔ یہ ان کا پلان ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو کہیں سب فیل ہو جائیں گے، عمران خان فیل ہو جائے گا، بیانیہ ٹھوس کر جائے گا، عوام دباؤ ڈالے گی کہ جی تم ہمیں ریلیف نہیں دلوا سکے، تمہاری وجہ سے ہم پہ پابندیاں لگیں، تمہاری وجہ سے بھارت نے یہ کیا، تمہاری وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، تو اب ہمیں نواز شریف واپس لا کے دو۔ یہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے اینٹی آرمی بات کی گئی، یہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں وہ 190 غدار آپ کو دھکیلنا چاہتے تھے۔ وجہ ایک ہے کہ اس غدار اپوزیشن نے جو کیا ہے کہ نواز شریف کسی طریقے سے پھر سے اس کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ پہ پابندیاں اگر لگا دے اور پھر وہ یہ شرط رکھ دے کہ جو ہمارا ملازم ہے اس کو وزیر اعظم بناؤ تو پابندیاں ہٹائیں گے، آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ سازش کی گئی ہے جس میں یہ سارے مورے ہلائے جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بڑی زبردست بات کی ہے نصرت جاوید صاحب نے، جنہیں میں پرو نواز کہوں یا نہ کہوں وہ میں ریزرو رکھتا ہوں اور آپ کی وہ ہے، لیکن میں ان کو اینٹی عمران ضرور کہوں گا۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے رات کو ٹائر برسٹ ہو گئے تھے کچھ سستی پینے کی وجہ سے یا وٹ ایور جو بھی وجہ تھی، الزام سیدھا وزیر اعظم پہ لگا دیا تھا کہ میرے ٹائر جو برسٹ ہوا ہے، پنکچر ہوا ہے، یہ وزیر اعظم نے کروایا ہے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے۔ وہ صاحب کیا لکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پورا پلان ہے کیا ان کا۔ یعنی اللہ پاک جب انسان کی مت مارتے ہیں تو وہ پلان خود سے آ کے آگے بڑھ کے بتانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں جو ان کا پلان ہے۔ جناب فرماتے ہیں نواز شریف کی تقریر نے اب اسے ایک ڈرامائی موڑ کی جانب دھکیل دیا ہے۔ نواز شریف کے پاس پاکستان میں موجودہ حامیوں اور حزب مخالف کے بلند آہنگ رہنماؤں کے خلاف نیب اور دیگر اداروں کو متحرک کرتے ہوئے اے پی سی کو غیر مؤثر بنانے کے اقدامات اب یقینی نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے مگر اب یہ سنیں یہ پلان، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں بنا، اس میں فیک فالوورز بھی آئے 60-70 ہزار، اور آگے پلان کیا جو میں نے آپ کو کئی ہفتے پہلے بتا دیا تھا وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ نواز شریف نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور فیس بک کے ذریعے لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہنے کے ارادے کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہاں ہوئی ہر بڑی گرفتاری کے بعد، یاد رکھیں کیونکہ آگے ان سب نے گرفتار ہونا ہے، فضل الرحمان کو بھی نوٹس آ گیا ہے نیب کا کہ آمدن سے زائد تمہارے اثاثے ذرا جواب دو۔ پہلے خاموش رہا جاتا تھا، پہلے سعودی عرب سے کیونکہ فنڈنگ آتی تھی حکومت بھی خاموش رہتی تھی کہ یار نہ پوچھیں اس سے کہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اب حکومت تھوڑی سی آزاد ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی سی اپنی پالیسیز میں، جس طرح وہ اسرائیل کو ماننا چاہتے ہیں عرب ممالک، پاکستان نے کہا جی آپ مانیں لیکن اپنی پالیسی اب ہم خود بنائیں گے، وہ پھر یو اے ای ہو، وہ کوئی اور ہو، عمان ہو، بحرین ہو، جو بھی ہو ممالک، کل کو کویت بھی کرے گا، سارے جو بھی کریں گے، ہم نے کہہ دیا عرب ممالک کو آپ اپنا جانیں، آپ نے کرنا کریں، ہم اب اپنی پالیسی بنائیں گے۔ تو ہر بار کوئی واقعہ، یہاں ہوئی ہر بڑی گرفتاری کے بعد وہ سوشل میڈیا پر نمودار ہوں گے اور ہر بار کوئی واقعہ متعلقہ لوگوں کا نام لیتے ہوئے بتا کر ہمیں شزدر کرتے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا نواز شریف نے یہ بیسیکلی دھمکی دی ہے کہ میں تم سب کے نام لوں گا۔
وقتاً فوقتاً جو بھی ہوتا رہا ہے ہوتا چلا آیا، یا جو بھی پہلے یعنی موجودہ قیادت کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر بیگیج ساتھ چلتا ہے. آپ کو بیگیج لینا، جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں تو ایک بیگیج ہوتا ہے آپ کے ساتھ الٹیمیٹلی. تو نواز شریف نے جو دھمکی دی وہ خود سے یہ لوگ بتا رہے ہیں جو اینٹی عمران ہیں یا پرو نواز ہیں کہ نواز شریف اب ہر گرفتاری کے وقت بلیک میلنگ کے طور پہ ایک کسی جرنل کا، کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا، کسی آئی ایس پی آر کے ہیڈ کا، کسی کا بھی سابقہ کا نام لے کے بتائے گا کہ یہ واقعہ تھا فلاں ٹائم اس نے یہ کیا تھا. جو وہ بات نہیں بتائے گا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ 3 بار وہ خود کیسے سلیکٹ ہوا ہے. بس اس کے علاوہ وہ ہر سازش سے پردہ اٹھائے گا. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سازش، جسے یہ سازش کہہ رہے ہیں، جبکہ سب یہ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں پاکستان میں جو نیوٹرل ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی سازش جمہوریت کے خلاف ایسی نہیں ہے جس میں نواز شریف کا کردار نہ ہو. پاکستان میں پچھلے 40 سال میں ایک بھی ایسی سازش نہیں ہوئی جس میں نواز شریف کہیں شامل نہیں ہے. کوئی پھر خلائی مخلوق سازش کرے، محکمہ زراعت کرے، جو بھی کرے، نواز شریف ضرور اس کا حصہ رہا ہے دوسروں کے خلاف. لیکن جب اپنے ساتھ ہوتا ہے کچھ تو نواز شریف کی چیخیں آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہیں. تو مکمل پلان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے 4 جزیات ہیں. جو پاکستان کو کسی طریقے سے بلیک لسٹ کروانا تھا، جو ابھی تو ناکام ہو گیا، لیکن یہ پلان کا ایک حصہ تھا کہ پابندی لگے گی، ڈالر روپیہ گر جائے گا، ڈالر 300 یا 500 پہ چلا جائے گا، تباہی آ جائے گی، معیشت بالکل ڈوب جائے گی، بزنس ختم ہو جائے گا، عوام سڑکوں پر ہوگی، اور پھر نواز شریف ایک سیویئر کے طور پہ آئے گا. ساتھ ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پابندیاں ہٹا دے گی، لوگوں کو سکون ملے گا، ڈالر تھوڑا پھر بھی سٹیبل ہو جائے گا، لوگ کہیں گے جی نواز شریف نے ہمیں بچا لیا. ایک تو یہ پلان تھا جو ابھی تک ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ فیٹف میں کیا کرتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. دوسرا ان کا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ، اور اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سے بھارت کے حوالے سے کیوں رپورٹس آ رہی ہیں کہ بھارت حملہ کرے گا، بھارت آزاد کشمیر کی سائٹ پہ حملہ کرے گا. پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ذکر کر چکے ہیں، موجودہ آرمی چیف بھی کئی جگہ پہ. بھارت کا پلان ہی یہ تھا کہ پاکستان سے ایک محدود پیمانے پہ لڑائی ہو. ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو میں نے آپ کو سنوائے ہیں ویڈیو کے شروع میں. جس نے نہیں دیکھا وہ شروع سے دیکھے، آپ کو پتہ چل جائے گا پلان کیا ہے. تو دوسرا یہ کہ جنگ ہو جائے، بھارت سے کوئی ٹرموائل ہو جائے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جیسے ہی نواز شریف کو عالمی اسٹیبلشمنٹ بھیجے کہ جی جنگ تب بند ہوگی نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ، جیسے ہی اسے بنائیں گے بھارت بھی پیچھے ہٹ جائے گا، جنگ بھی ختم، معاملات پہلے کی طرف چل سو چل. ہو سکتا ہے وہ ایک قانون بھی آرٹیکل 335 وغیرہ واپس لے لے کہ ٹھیک ہے جی اب اپنا یار آ گیا ہے، اب کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، اس نے تو ویسے ہی کشمیر پہ بولنا نہیں ہے کبھی. یہ تھا پلان کا دوسرا جز. تیسرا ہے فرقہ وارانہ فسادات کروا کے اتنا ٹرموائل پیدا کرنا ملک میں کہ پھر وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کہے جی کہ ہم اپنے موروں کو جو ہم نے پیسے دے کے خریدے ہوں گے ڈفرینٹ فرقوں کے مولوی جو ایکچولی عالم دین نہیں ہے بلکہ لفظ ملا جن کے لیے استعمال کیا اقبال نے بھی، دین ملا فی سبیل اللہ فساد ٹائپ جو بات کی، جو بکاؤ ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں اور فساد کو ختم کر دیں. یہ تھا تیسرا اس کا جز. ٹھیک ہے. اور چوتھا آپ نے دیکھ لیا کہ بلیک میلنگ، کہ میں نام لیتا چلا جاؤں گا اگر مجھے این آر او نہیں دیتے. آج ایک کا لیا ہے پہلی سپیچ میں، ایک کسی کو گرفتار کیا تو میں اس کا نام لوں گا، پھر گرفتار کیا میں یہ نام لوں گا، پھر کیا. یہ 4 پوائنٹ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کر کے یا پاکستان کو کسی بھی طرح سے ٹرموائل تباہ میں ڈال کے اور کسی طریقے سے اپنے لیے ڈیل لینا اور دوبارہ سے وزارت عظمیٰ حاصل کرنا، اپنے سارے کیسز ختم کروا کے. یہ سارا پلان آپ کو جو ہے ان کے اپنے گھر کے بھیدیوں نے بتا دیا. میں نے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ باقی تجزیہ آپ خود کریں. آپ سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے. ان ملک دشمنوں کا عوام نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ بھی عوام کو کرنا پڑے گا. جس نے میری ویڈیو شروع سے نہیں دیکھی، شروع میں دیکھیں، میں نے وہ کلپ شیئر کیا ہے، اور جو میں نے آپ کو سنایا ہے پارٹ کہ جس میں ان کے پلان کا حصہ سمجھ آتا ہے وہ بھی آپ سنیں. آپ کو سارا پلان سمجھ آ جائے گا. میں نے 4 جزیات اس کی بتا دی ہیں کہ کن پوائنٹس پہ یہ پلان بنا ہے اور کس طرح سے ریاست پاکستان کو یہ بلیک میل کر کے اور یا اس کی تباہ کاری کی طرف اس کو لے کے جانے کی جو ہے وہ لیے بھی تیار ہیں. صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنے پاؤ گوشت کے لیے، پورا اونٹ ذبح کرنے کے لیے یہ تیار ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو ریاست سے انہوں نے ٹکر لی ہے، ریاست کتنی مضبوط ہوئی ہے اور آگے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ اب آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.